بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف مواقع پر آپ نے اپنے حوصلے، استقامت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ آئیے ان اہم مواقع پر نظر ڈالتے ہیں جہاں حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگ بدر کی۔ جنگ بدر جو اسلام کی ابتدائی جنگوں میں سے ایک تھی، حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کی بہادری کا آغاز ہے۔ اس موقع میں آپ نے اپنی جنگی مہارت اور بہادری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ نے دشمنوں کے خلاف صف اول میں لڑائی کی اور مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی شجاعت نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس معرکے کے دوران جب دشمن مسلمانوں کی صفوں میں گھس آیا تو حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ نے دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اور مسلمانوں کو مستحکم کیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ حضور شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں پر قیامت بن کر اتری۔ جب یہ افواہ جنگ احد کے میدان میں پھیلنے لگی تو بہت سے اصحاب ایسے تھے جو میدان جنگ سے تشریف لے جانے لگے، لیکن حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے میدان چھوڑنے کے بجائے ان سے مقابلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے اور ان کی حفاظت کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے حضور سیدنا امام علی مقام کو تقریباً 90 زخم لگے تھے اور حضرت امام علی نے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو بھی قتل کیا تھا۔ جنگ خندق میں جب قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور بہادری سے دشمنوں کے حملوں کو پسپا کیا۔ آپ علیہ السلام نے خندق کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کی فتح کی راہ ہموار کی، اور اسی جنگ میں حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے سب سے بڑے اور طاقتور پہلوان عمر ابن عبد ود کو بھی قتل کیا تھا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور ہم پر 2 جنگوں میں غلبہ حاصل کر چکے ہیں، تو ابو سفیان نے ان 2 جنگوں جنگ بدر اور جنگ احد کا انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ڈھانا اور سب سے طاقتور پہلوان عمر ابن عبد ود کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ جب وہ جنگ خندق کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے ارد گرد بہت ہی طویل خندق کھودی ہوئی ہے۔ کیسے بھی کر کے وہ پہلوان ابن ود خندق پار کر کے میدان میں آ گیا اور مد مقابل طلب کرنے لگا، تو اس کے مد مقابل حضرت امام علی علیہ السلام ہی آئے تھے جو شیر خدا تھے، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے تلوار کا صرف ایک ہی وار کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، کیونکہ اس سے پہلے عمر ابن عبد ود نے اپنے ہی گھوڑے جس پر وہ سوار تھا اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور پھر درد کی شدت سے وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے قتل کر دو، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جنگ خیبر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا ناقابل یقین مظاہرہ کیا۔ خیبر کے قلعے کے سب سے مضبوط اور بلند حصے کو فتح کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھرپور قوت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ خیبر کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور آپ علیہ السلام کی بہادری نے اس فتح میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے اس قلعے میں موجود سب سے طاقتور پہلوان جن سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، ان کو صرف ایک وار میں قتل کیا تھا اور واصل جہنم کر دیا، اور وہ پہلوان تھے مرہب، حارث اور انتر، جو کہ یہودیوں کے سب سے بڑے اور نامی گرامی طاقتور پہلوان تھے۔ جنگ خیبر کا قلعہ جو کہ 39 دن تک فتح نہ ہو سکا تھا، اسے فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر گئے اور 39 دن تک انتظار کرتے رہے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دے کر حضرت امام علی علیہ السلام کو بھیجا۔
حضرت امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں 3 پہلوان آئے، مرحب، حارث اور انتر، جن سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان اور نہ ہی طاقتور پہلوان ان کے سامنے آ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے طاقتور اور بہادر تھے۔ لیکن ان سے مقابلہ کیا تو صرف شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام نے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تینوں بھائیوں کو صرف تلوار کے ایک وار سے قتل کیا تھا، جس پر سب سے پہلے حارث کو تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس بدبخت لعین کو واصل جہنم کر دیا۔ حارث کی لاش دیکھ کر اس کا بھائی مرحب قلعہ خیبر سے باہر آیا اور حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے تلوار کا صرف ایک ہی وار کیا اور وہ وار اس کے سر سے گزرا اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلا، یعنی کہ مرحب کے جسم کے 2 برابر ٹکڑے ہو گئے۔ صرف ایک ہی وار سے حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی عدلیہ میں انصاف اور صلح کی مثالیں بھی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف کی بالادستی کو یقینی بنایا اور قوم کی بھلائی کے لیے اہم فیصلے کیے۔ حضرت امام علی کی بہادری اور شجاعت اسلامی تاریخ کا روشن پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کی یہ مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی بہادری صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں انصاف، استقامت اور حق کے لیے جنگ کرنے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی غلامی میں رکھے اور اسی غلامی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، آمین۔